بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ایک چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیے کے طور پر بھیجی۔ یہ چادر بیش قیمت تھی اور اس میں سونے کے تار لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ چادر اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کے حصول کے اشتیاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور دل میں کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہدیہ کس کے حصے میں آتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خیال میں مگن تھے کہ سیدنا رسول نے دریافت فرمایا، حضرت علی کہاں ہیں؟ حضرت علی اس وقت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ کسی نے جا کر بتایا تو خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی غرض سے گھر سے باہر نکل کر آنے لگے تو سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی بیش قیمت چادر لے کر ہم کیا کریں گے؟ بہتر ہے جس پروردگار عالم نے ہمیں اس قدر بیش قیمت شے سے عطا فرمائی ہے، ہم اسی پروردگار عالم کی راہ میں اس کے محتاج اور اپنے سے زیادہ حاجت مند لوگوں میں ایثار کر دیں۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چادر ان کو دیتے ہوئے فرمایا کہ تم ہی تمام لوگوں میں اس چادر کے مستحق ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو لے کر مدینہ طیبہ کے مشہور بازار میں گئے اور سارا سونا نکلوا کر مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دیا اور معمولی سا سونا بھی اپنے گھر لے کر نہ گئے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس دن بھی آپ کے گھر میں فاقہ تھا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ خود فاقے سے رہتی تھیں مگر اس تنگی اور حسرت کے عالم میں بھی اپنے پڑوسیوں سے غافل نہ رہتی تھیں۔ آپ کا معمول تھا کہ ہمسایوں کے گھر میں صبح شام تشریف لے جاتی اور دیکھتی کہ کوئی بھوکا تو نہیں، اور اگر معلوم ہو جاتا کہ کسی پڑوسی کے گھر کھانا نہیں پکا تو اپنے گھر میں جو کھانا موجود ہوتا وہ اٹھا کر دے آتی، اگر نہ ہوتا تو اس پر دل گرفتہ ہو جاتی۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تمہارے لیے صرف ایک اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں اللہ کی راہ میں دے دوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت الہی کرنے کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ گھر کی مسجد کے محراب میں ساری رات نماز میں مشغول رہتی تھیں، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، اور میں نے مسلمانوں اور مسلمان خواتین کے حق میں بہت زیادہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے اپنے آپ کے لیے کبھی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا، اے امی جان، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی؟ تو ارشاد فرمایا کہ پہلے ہمسایہ ہے پھر گھر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتیں اور طویل دعائیں مانگتیں، اور ان طویل دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا اپنے لیے نہ ہوتی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے حوالے سے حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے خاص شغف تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کے وقت خوف باری تعالیٰ کے باعث آپ کا نورانی چہرہ زعفرانی ہو جاتا اور تمام جسم مبارک تھر تھر کانپنے لگتا۔ خشوع خضوع کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی اور آنسو کے قطرے مصلے پر گر جاتے۔ حضرت سلیمان فارسی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بیت الاطہر میں آیا، میں نے دیکھا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرے کی کھال پر لیٹے آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ اپنے دست اقدس سے پنکھا جھل رہی ہیں اور زبان اطہر سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا آپ روٹی پکاتی جاتی ہیں اور نہایت خوش روحانی سے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی جاتی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے حسن وزن رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے عمران، تمہارا مجھ سے نزدیک ایک خاص مقام ہے، کیا تم میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کو چلو گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، چنانچہ ہم روانہ ہو گئے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دروازے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور سلام کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے۔ حضرت فاطمہ نے دریافت کیا، دوسرا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عمران ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، مجھے قسم ہے اللہ کریم کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود فرمایا، میں صرف ایک چادر سے جسم پاک چھپائے ہوئے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس سے ایک طرف اشارہ فرمایا کہ تم اس طرف پردہ کر لو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، اس طرح میرا جسم اقدس تو ڈھک جائے گا مگر سر نہیں چھپتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک پرانی چادر پھینکی اور فرمایا کہ تم اس سے سر کو ڈھانپ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سلام کے بعد پوچھا، بیٹی کیسی ہو؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے دوہری تکلیف ہے، ایک تکلیف تو بیماری کی ہے اور دوسری تکلیف بھوک کی ہے۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جسے کھا کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ حضرت فاطمہ کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میرا پروردگار عالم کے ہاں تجھ سے زیادہ مرتبہ ہے، مگر میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں تو وہ مجھے ضرور کھلائے، مگر میں نے دنیا اور آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ کے سر مبارک پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، دنیا کے مسائل سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی اور ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔